نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 106 سورۃ التوبہ پارہ 11۔ پیچھے بات ہوئی تھی سابقون اور اولون کی۔ پہلے لمبا ٹاپک سورہ توبہ میں گزر چکا ہے منافقین پر، کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی ڈیفائن کیا کہ منافقین کون کون ہیں اور ان کے اندر کیا کیا صفت پائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد سابقون اور اولون کی بات ہوئی کہ کون ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، ان کے اندر صفت۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے، 10 لوگ جن کے بارے میں نے بتایا تھا، 10 حضرات ایسے تھے جو مسلمان تھے، باقی جنگوں میں وہ شریک ہوئے تھے، لیکن سستی کی وجہ سے، محض سستی کی وجہ سے وہ جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، لیکن وہ مومن تھے، مسلمان تھے، منافقین نہیں تھے۔ ان کو اس میں سے 7 لوگوں کو اپنی غلطی کا پچھتاوا ہوا اور انہوں نے وہ اس پر بہت شرمندہ ہوئے، اس کا اعتراف کیا، اپنے گناہوں کو ایکنالج کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، سچی توبہ کی، اور اپنے آپ کو سزا بھی دی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے، پلر سے باندھ دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے سچی توبہ کی تھی، اور وہ اس پر بہت زیادہ شرمندہ بھی تھے کہ آئندہ ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے، جو ہم سے جو کبیرہ گناہ ہوا ہے آئندہ ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے۔ اور پھر ان کے صدقات بھی قبول ہوئے، اور پھر صدقات کی فضیلت بتائی گئی کہ صدقات اللہ کے راہ میں خرچ کرنا کتنا بڑا ہے اور اس کا اجر کتنا زیادہ ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ الگ الگ کافی ساری حدیث آتی ہیں، جس میں سے میں آپ کو ایک بخاری شریف کی حدیث کوٹ کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر احد پہاڑ کے مثل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ تو کوئی بھی اگر اللہ کی راہ میں تھوڑا بھی خرچ کرے، اینڈ میں وہ بڑھ بڑھ کر اتنا ہو جائے گا جیسے کہ احد پہاڑ دیکھا ہے نا کتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا سامنے نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ گنا تو زمین کے نیچے ہوتا ہے، وہ ہے نا تمام پہاڑ، کیونکہ لنگر استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے قرآن کے اندر لفظ جو استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو صدقات دیتا ہے یا اللہ کے راہ میں کسی بھی طرح خرچ کرتا ہے، وہ بڑھ بڑھ کر کتنا ہمیں ملے گا اس کا اندازہ ہم بھی نہیں لگا سکتے اگر نیت ہماری سچی ہو یا خالص ہو۔ ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 106 دیکھیں، وَآخَرُونَ اور کچھ دوسرے، آخرون کچھ دوسرے، میں نے بتایا 10 لوگ تھے جو کہ اس میں شریک جو نہیں گئے تھے، جن کی 7 لوگوں نے توبہ کی تھی، لیکن ابھی ان میں سے 3 لوگ باقی تھے۔ 7 لوگوں نے اپنے آپ کو پلر سے باندھا تھا اور ابھی 3 باقی تھے۔ ان کے بارے میں ہے یہ کہ وآخرون اور کچھ دوسرے، مرجون جو مؤخر رکھے گئے، را جیم واو، مرجون جن کو جو مؤخر رکھے گئے، یہ بنا ہے ارجا سے بنا ہے، ارجا جیم کے بعد یا آئے گا آخر میں، پہلے ماضی، ارجا یورجی ارجی مرجی، یعنی مؤخر رکھنا، جن کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا تھا، ملتوی کر دیا گیا تھا، جن کو جو ابھی رکے ہوئے تھے، یعنی 3 لوگوں کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ کچھ دوسرے مرجونا جو مؤخر رکھے گئے، لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے لیے، اما یا یعذبہم عذاب دے انہیں، عذبا یعذبو فعل مضارع، عذاب دے انہیں، واما اور یا یتوبو وہ متوجہ ہو، تابا یتوبو سے، یا وہ متوجہ ہو، علیہم ان پر، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والے، حکیم حکمت والے ہیں۔ یعنی 3 لوگ ایسے تھے جو کہ جن کا معاملہ ابھی پوسٹ پون کر دیا گیا تھا، کیونکہ 7 لوگوں نے تو فوراً توبہ کر لی، اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوا انہیں کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے
کہ ہم جنگ تبوک میں نہیں گئے اور اب ہم جو ہے معافی مانگیں گے. انہوں نے آپ وسلم کے آنے سے پہلے ہی کر دیا. کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے ساتھ نہیں گئے تھے, ان کو شرمندگی تو ہوئی تھی, یعنی ان کو پچھتاوا تو ہوا تھا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ کی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر اپنی بات بتائی اور ان کو بھی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیں گے. جو 3 لوگ تھے محض سستی کی وجہ سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے, تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 50 دن تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا, کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا. وہ جنگ تبوک میں جانا تھا لیکن وہ نہیں گئے, تو 50 دن تک ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا, مکمل سوشل بائیکاٹ ان کا کر دیا گیا تھا. 50 دن بعد آیات نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی. تو یہاں پر ان 3 لوگوں کا باقی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو ان پر مہربان ہو اور اللہ تعالیٰ یعنی یا تو ان کو عذاب دے گا یا ان پر مہربان ہوگا. اللہ تعالیٰ حکمت والے جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے, پھر بعد میں ان کے لیے بھی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی جو مؤخر رکھے گئے, مرجعون مطلب جو پوسٹ پون, جن کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا, جو مؤخر رکھے گئے, جو روکے گئے, جن کے لیے سزا ٹالی گئی تھی ابھی. ٹھیک ہے, تو لیکن کیا تھا, جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا, ان کے بارے میں کیا حکم سنایا گیا تھا کہ 50 دن تک سوشل بائیکاٹ. 3 مسلمان تھے وہ, ٹھیک ہے, تو ان سے کوئی سلام بھی نہیں کرتا تھا, کسی بھی طرح کا ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا, کہ ان حضرات کو اتنی شرمندگی ہوتی تھی کہ اگر وہ مسجد میں جاتے تھے تو کوئی ان کی طرف نظر کر کے بھی نہیں دیکھتا تھا, کیونکہ یہی حکم تھا, یہی کرنا تھا ان کے لیے. صحابہ کرام کو کہ باقی صحابہ کرام کے دل میں تھی کہ کاش ان کے لیے بھی توبہ قبول ہو جائے, ان کی بھی توبہ قبول ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, تو اس لیے ان سے سوشل بائیکاٹ رکھنی تھی. تو یہ کہتے ہیں, ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنی بڑی زمین ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی تھی, ہمیں ہمارے گھروں تک میں سکون نہیں ملتا تھا, ہم سے گھر سے باہر نہیں نکلا جاتا تھا, لیکن نکلتے تھے, نماز پڑھنی ہوتی تھی, نکلتے تھے اس امید کے ساتھ کہ اب جو ہے ہماری توبہ قبول ہوگی. لیکن 50 دن لگ بھگ 2 مہینے سے کچھ کم نہیں ہوتے یہ دن, 50 دن تک سوشل بائیکاٹ, یہ ان کی سزا تھی. لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, یہیں کے یہیں وہ سزا ان کو یہیں کے یہیں مل گئی, اب آخرت میں ان کی پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہے جو کچھ دوسرے تھے جو مؤخر رکھے گئے اللہ کے حکم کے لیے, یا تو وہ عذاب دے انہیں, وَإِمَّا يَتُوبُوا, یا وہ مہربان ہوں ان پر, واللہ, اور اللہ علیم الحکیم, خوب جاننے والے, حکمت والے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا آگے آئے گا. اب یہ دیکھیں آیت نمبر 107, والذین, اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا, بنا لی, اتخذا یتخذو سے بنائے, اتخذوا, بنانا, بنا لی, مسجدن, ایک مسجد, درارن, ضرر پہنچانے کے لیے, ضاد را را اس کا روٹ لیٹرز ہیں, ضرر پہنچانے کے لیے مطلب نقصان پہنچانے کے لیے. ضرر کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو, ہارم کو, ہارم پہنچانے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے. وَکُفْرًا, اور کفر کے لیے, یہ دونوں مصدر ہیں. ٹھیک ہے, ضرر پہنچانے کے لیے, وَکُفْرًا, اور کفر کے لیے. وَتَفْرِيقًا, اور جدائی ڈالنے کے لیے, یہ بھی کیا ہے مصدر, تفریق, جدائی ڈالنا, ایک ورڈ ہے یہ. ٹھیک ہے, وَتَفْرِيقًا, اور جدائی ڈالنے کے لیے. فرق سے بنا ہے نا یہ, فارقہ, فرق, فرقان بھی اسی سے آتا ہے, فرقہ یفرقو بھی اسی سے آتا ہے, تفرقہ. ٹھیک ہے, جدائی ڈالنا, جدائی ڈالنے کے لیے. بین المؤمنین, درمیان مومنوں کے درمیان, بین المؤمنین, مومنوں کے درمیان. و ارصادن, اور گھات لگانے کے لیے. ارصاد کس کو کہتے ہیں؟ گھات لگانا, گھات لگا کر بیٹھنا, اور گھات لگانے کے لیے. را, صاد, دال اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں. ارصدا یرصدو, اس کا ماضی آتا ہے ارصدا, مضارع یرصدو, ارصد. ٹھیک ہے, اور اس کا مصدر جو آتا ہے ناؤن فارم مصدر, اس ارصاد آتا ہے. ٹھیک ہے, اور گھات لگانے کے لیے. لمن, اس شخص کے لیے جس نے, لی مطلب لیے اور من مطلب جو, یعنی جس کے لیے, حاربا, جس نے حاربا, جنگ کی. حاربا یحاربو, حرب سے بنائے, حرب کہتے ہیں جنگ کرنے کو, لڑائی کرنے کو, وار کو.
ٹھیک ہے. حاربا یحاربو جس نے جنگ کی فعل ماضی، اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، من مطلب سے اور قبل پہلے، ولا یحلفن اور ضرور وہ قسمیں کھائیں گے، وا مطلب اور، لا لام زبر لا آ گیا یہاں پر ضرور، کیونکہ یہ فعل مضارع کے ساتھ ہے اور آخر میں دیکھیں نون جو ہے وہ شد کے ساتھ آ رہا ہے، لام بھی ہے اور فعل مضارع کے آخر میں نون کے اوپر شد آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر ہیوی فورس ہے، ہیوی تاکید ہے، یہ مبالغہ ہے اس میں کہ ضرور وہ قسمیں کھائیں گے، ان نہیں، اردنا ہم نے ارادہ کیا، ارادہ یریدو سے، اردنا ہم نے ارادہ کیا، اللہ مگر یا سوائے، حسنہ بھلائی کا، نہیں ہم نے ارادہ کیا مگر بھلائی کا یا سوائے بھلائی کا، واللہ اور اللہ، یشہدو وہ گواہی دیتا ہے، شہیدہ یشہدو، انہم بے شک وہ، لکاذبون ضرور جھوٹے ہیں، کاذبون ضرور جھوٹے ہیں. جی اب اس میں دیکھیں اس آیت میں اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اور وہ ایک عیسائی ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. تو دیکھتے ہیں ایک یہاں پر یہ کہا گیا کہ ایک شخص، وہ لوگ جنہوں نے بنا لی ایک مسجد نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے اور جدائی ڈالنے کے لیے لوگوں کے درمیان اور گھات لگانے کے لیے اس شخص کے لیے جس نے جنگ کی اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، نہیں ہم نے ارادہ کیا مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ، لقاذبون ضرور جھوٹے ہیں. یہاں پر ایک مسجد بنانے کا ذکر ہے. مدینہ میں ایک شخص تھا ابو عامر نام کا، جاہلیت کے زمانے میں نصرانی یعنی عیسائی ہو گیا تھا اور راہب کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، یعنی بہت بڑا راہب ہو گیا تھا، اس راہب کے نام سے مشہور ہو گیا تھا. اور اس کے بیٹے ان کے کیا نام کیا تھا؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حنظلہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا نا پہلے. حضرت حنظلہ وہی مشہور صحابی جو پریشان ہو کر نکلے تھے ایک دن کہ حنظلہ منافق ہو گئے، جن کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ایک دن پریشان ہو گئے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گئے، کیونکہ انہیں یہ فکر تھی کہ میرا دل باہر ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہے. اور یہ وہی حنظلہ ہیں یہ جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، ہے نا، جن کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے، ان کا شرف ہاتھ ملا تھا. انہی کے باپ تھے یہ ابو عامر جو کہ راہب تھا، لیکن باپ جو ہے وہ نصرانیت پر ہی قائم رہا، یعنی عیسائیت پر ہی وہ قائم رہا. اور یہ بہت بڑا جو ہے دور جاہلیت میں یہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہو گئی تھی، جیلس فیل ہونے لگی تھی آپ کے خلاف، جو ہے یہ لوگوں کو بھی بھڑکاتا تھا، کیونکہ اس کو پہلے لوگ بہت پوچھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو لوگوں کا دھیان کس کی طرف ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پریشان ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کلستا تھا، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ یہ کس پر رہا؟ نصرانیت پر ہی قائم رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی حریف عبداللہ بن ابی تھا اور دوسری طرف روحانی حریف ابو عامر تھا، یعنی یہ دونوں ہی تھے، ایک طرف عبداللہ بن امی اور دوسری طرف ابو عامر. تو اس نے اسلام پر اعتراض کی، دونوں نے ہی اسلام پر اعتراض کی اور کہا اور اس نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ جھوٹے ہیں اور مردود ہیں، ٹھیک ہے. اور یعنی ان دونوں نے ہی، ایک نے کیا کہا تھا عبداللہ بن ابی نے، جو جھوٹا ہوگا مدینہ میں جا کر وہ جو ہے مدینہ میں انٹری نہیں کر پائے گا، جس کے بارے میں یہ آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کرے گا، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے گا اور جنگ میں مسلمانوں کے خلاف مدد بھی کرے گا. تو حوازن کا قبیلہ جب ہار گیا تو یہ مایوس ہو کر ملک شام بھاگ گیا، یعنی یہ ابو عامر جو ہے کہاں چلا گیا؟ ملک شام چلا گیا، ملک شام یہ بھاگ گیا، ٹھیک ہے. اور پھر وہیں جا کر یہ اینڈ اس کا وہیں ہوا تھا، خیر وہیں مرا تھا. لیکن کیسر ملک روم کو اس نے کہا کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کر دے،
ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس نے منافقین کو خط لکھا, عبداللہ بن ابی وغیرہ اور جو منافقین تھے وہاں جا کر اس نے جو ہے شام جا کر خط لکھا کہ میں جو ہے کیسر کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مدینہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چڑھائی کریں, لیکن تمہارے اندر ایک انتظامی طاقت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جب چڑھائی کریں گے وہ لوگ تو اندر سے کوئی تو ہو جو مدد کرے ان لوگوں کی. ٹھیک ہے, تو اس لیے تم مدینہ میں ایک مکان بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شک نہ ہو, اور وہاں پر سامان رکھنا, ہتھیار جمع کرنا. ٹھیک ہے, 12 منافقین نے مل کر یہ مسجد بنائی تھی اور انہوں نے سوچا کہ اس کی شروعات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کروائیں گے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شروعات کرائیں گے اور آپ سے ہم اس میں نماز پڑھائیں گے تو کسی کو شک ہی نہیں ہوگا کہ یہ مسجد جو ہے, یہ جو ہم نے عمارت بنائی ہے یہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہے. ہم اس میں ہتھیار جمع کریں گے, مشورے کریں گے مسلمانوں کے خلاف, اور جو بھی ہو سکے گا ہم اسی میں بیٹھ کے اپنی میٹنگ لیا کریں گے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھا دیں گے تو پھر کسی کو شک ہی نہیں ہوگا کہ یہ مسجد نہیں ہے, یہ ایک طرح سے ان کے خلاف ہی یہ ایک مکان ہے. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہانے بنائے. اور کیا بہانے بنائے انہوں نے کہ ہم جو ہے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے, اور قسم کھا کھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے ایک مسجد بنائی ہے, اور ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے یہ مسجد صرف اس لیے بنائی ہے کیونکہ ہمارا بھلائی کا ارادہ ہے کہ کہیں سردی اور گرمی اور برسات میں لوگ جو ہیں چین اور سکون کے ساتھ نماز ادا کریں. کمزور اور مریض لوگ جو مسجد نبوی مسجد میں نہیں آ سکتے, مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے, وہ اس مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھیں. مسافر لوگ یہاں پر رہ کر قیام کر سکیں. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ جھوٹے بہانے بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں جا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ابھی میں جنگ تبوک میں جا رہا ہوں, واپس آ کر نماز پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن جب واپسی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا وہاں جانے کا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ مسجد نہیں ہے, یہ تو مکان ہے جو کہ جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ اتنی گھنونی ان کی یہ سازش تھی, ایک چال تھی اسلام کے خلاف, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کچھ صحابہ بھیجے اور اس مسجد کو ڈھا دیا اور اس کو جلوا دیا. تو وہ جو مسجد بنائی گئی تھی تو وہ مسجد صرف نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد ایسے شخص نے بنائی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس سے پہلے لڑائی کی, اور اور اس نے جو ہے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کس کو منائے گا, کیسر کو منانے کی کوشش کرے گا, کیونکہ کیسر روم کی طرف چلا گیا تھا نا وہ, اور ان کو بنانے کی کوشش کرے گا کہ وہ جو ہیں مدینہ پر چڑھائی کر دیں. تو اس لیے تم کیا کرو, پلاننگ, باقاعدہ پلاننگ کر رہا تھا منافقین کے ساتھ مل کر کہ مسجد بناؤ اور یہ اس کے اندر ہتھیار جمع کرو, سارے کام وہیں کرنا اپنے, تاکہ وہ جب چڑھائی کریں مسلمانوں کے خلاف, جب وہ لڑائی کریں تو کوئی تو ہو جو ان کی مدد کرے اندر سے. لیکن اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جب کیسر روم کی طرف گیا تو راستے میں ہی وہ مر گیا تھا, تو یہ بھی اس کے بارے میں آتا ہے. تو یہاں پر پھر آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے, یعنی وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نے جو مسجد بنائی ہے ہمارا ارادہ کیا تھا, ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم بھلائی کریں گے, جو کہ میں نے ابھی بتایا کہ مسافروں کے لیے, لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے, تاکہ یہاں آ کر نماز پڑھیں, ان کو پریشانی نہ ہو. اور اللہ گواہی دیتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں, یعنی ان کی سازشیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں, آپ وہاں جا کر کبھی نماز مت پڑھانا. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 108 میں لا تقم, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ آیت. لا تقم, نہیں آپ کھڑے ہوں, قاما یقومو سے, لا تقم یہ فعل امر ہے, حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, نہیں آپ کھڑے ہوں, فی ہی اس میں, ابدن کبھی بھی, لا مسجدن ضرور ہی مسجد, اس سیسا جس کی بنیاد رکھی گئی, اس سیسا یہ مجھول ہے, ماضی مجھول, کہ اس کی بنیاد رکھی گئی, فاؤنڈیشن. تو اسسا, حمزہ سین سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اسسا یؤسسو, اسس یعنی بنیادیں رکھنا, اور یہ فعل ماضی مجھول ہے جس کی بنیاد رکھی گئی, علی التقوی تقوی پر, علی مطلب پر اور تقوی تقوی پر,
من اولی یومن پہلے دن سے. اول مطلب پہلا اور اول یومن پہلے دن. احق زیادہ حقدار ہے. جیسے اخبر ہوتا ہے نا زیادہ بڑا, تو احق زیادہ حقدار. ان کے تقوما آپ کھڑے ہوں. قاما یقومو سے بنائیں. تقومو تھا فعل مضارع, لیکن ان کی وجہ سے لاسٹ میں میم کے اوپر زبر آ گیا کہ آپ کھڑے ہوں. فیہی اس میں, فیہی اس میں, رجالن کچھ لوگ ہیں, یحبونا وہ پسند کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں کچھ لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے. احبا یحبو سے, یحبونا جو پسند کرتے ہیں, ان کے یتطہرو وہ پاک صاف رہیں. طہرا یتطہرو وہ پاک صاف رہیں. ٹھیک ہے, طہر سے بنا ہے طہارا, تطہرا, تطہرا یتطہرو تطہر کہ وہ پاک صاف رہیں. یہاں پر نون ڈراپ ہو گیا, فعل مضارع یتطہرون تھا, نون ڈراپ ہو گیا ان کی وجہ سے. واللہ اور اللہ, یحبو وہ پسند کرتا ہے, احبا یحبو سے, مطہرین پاک صاف رہنے والوں کو. مطہرین پاک صاف رہنے والوں کو, یہ کیا ہے, یہ فاعل ہے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس مسجد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس مسجد میں, جو مسجد نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی, اس مسجد میں آپ کبھی بھی کھڑے مت ہو. ٹھیک ہے, لیکن ضرور ہی, یعنی یہاں پر کیا ہے, نہیں کھڑے ہو آپ اس مسجد میں کبھی بھی. لیکن یہاں پر کیا آ رہا ہے, لا مسجدن, ضرور ہی مسجد. کون سی مسجد, اس سیسا جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر پہلے دن سے, وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ کھڑے ہوں فیہی اس میں. ٹھیک ہے, جو مسجد اس نے ابو عامر نے بنوائی تھی, وہ مسجد تو بہت, وہ مسجد نہیں تھی, وہ تو ایک عمارت تھی, وہ تو ایک مکان تھا, اس کو جلوا دیا گیا, اس کو ڈھا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. لیکن یہاں پر کس مسجد کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر جس کی بنیاد پہلے دن سے رکھی گئی. کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, مسجد قباء کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. جو مسجد قباء, تو جہاں پر اس مسجد میں آپ سے ہم تشریف لے جایا کرتے تھے, اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے, جس کی بنیاد وحی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رکھی تھی, تقوی پر رکھی تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کچھ کہتے ہیں کہ دونوں مسجد کی طرف اشارہ ہے, یعنی پہلی مسجد, یعنی آپ کہاں پر نماز پڑھوائیں, جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی, جو سب سے پہلے بنوائی گئی مسجد نبوی. ٹھیک ہے, مسجد نبوی میں آپ وہاں جا کر نماز پڑھوائیں. ٹھیک ہے, اور مسجد قباء کی طرف بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے یہاں پر, کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کی گئی. یہاں پر دیکھیں کہ اس میں کچھ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں, اور اللہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو. ٹھیک ہے, اس آیت میں اہل قباء کی طرف اشارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا, یعنی کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں, تو انہی لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طہارت کی تعریف کرتے ہیں, یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طہارت کی تعریف کی ہے, تو تم لوگ کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم فراغت کے بعد مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں, کیونکہ پانی کی کمی تھی نا وہاں پر, تو مدینہ کی طرف, تو وہاں پر جو ہے لوگ زیادہ تر مٹی استعمال کرتے تھے پاک ہونے کے لیے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے, مٹی کے بعد پانی کا استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, مٹی جو ہے وہ پاک کرتی ہے, لیکن وہ سیکنڈ نمبر پر آتی ہے اگر پانی اویلیبل نہ ہو. لیکن طہارت زیادہ تر کس سے کرنی چاہیے, پانی سے, تو وہ مٹی کے بعد پانی استعمال کرتے تھے. تو اس لیے یہ بات ان کی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھی کہ وہ اتنا پاک صاف رہنے کو پسند کرتے تھے, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف کی. اچھا, اب یہاں پر آ جاتا ہے مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے یہاں پر. تو مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھا ہے نا آپ کو, 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ جب مدینہ جاتے ہیں تو وہاں ضرور وزٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جاتے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ ہر ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے. اب آگے دیکھیں, تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی مسجد میں جانا جس کی بنیاد پہلے دن رکھی گئی, آپ وہاں کھڑے ہوں. یہ وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو. تو 2 رائے ملتے, مسجد نبوی, اور یہاں اشارہ ہے مسجد قباء کی طرف.
اور ایسے لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی. تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے کو کتنا پسند کرتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں ایک یہاں سے ہمیں ایک بات اور پتہ چلتی ہے، اگر انسان کوئی بد نیتی کے ساتھ کوئی عمل کرنے کی کوشش کرے تو اس کا وبال واپس اسی پر لوٹتا ہے. انہوں نے بد نیتی سے ایک مسجد بنائی، ٹھیک ہے، اور جھوٹے بہانوں سے بنائی، تو ان کا برا عمل انہی کے اوپر لوٹا اور اس مسجد کو ڈھا دیا گیا. اور پھر کسی بھی نیک عمل کی بنیاد، کیونکہ انہوں نے ظاہر تو یہ کرا تھا نا کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، تو نیک عمل کی بنیاد کیا ہے کہ خالص نیت ہو، ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے. اب اس میں دیکھیں نا کہ ان لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی جو طہارت کرتے تھے، پاک صاف رہتے تھے. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی، قرآن کے اندر خاص طور سے تعریف کی. تو صفائی اور پاک صاف رہنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 5 چیزیں فطری ہیں، یعنی 5 چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فطری ہیں. ایک تو ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، یعنی نیول کے نیچے بال آتے ہیں ان کو صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، انڈر آرمز، ناخن تراشنا، مونچھوں کا کتروانا. تو یہ 5 چیزیں فطری ہوتی ہیں. انسان کو اس میں ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے صفائی میں بھی ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ صفائی چاہے اندرونی ہو یا باہر کی ہو، دونوں طریقے سے صفائی پسندیدہ ہے. اور خاص طور سے جمعے کے دن تو اس چیز کا احترام کرنا چاہیے. اسی طرح رات کو بھی کوشش کریں کہ وضو کر کے سوئیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی باوضو نماز رات گزارتا ہے، یعنی باوضو وضو کر کے سوتا ہے اور رات گزارتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے. جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں جاگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری. ٹھیک ہے، بے شک وضو ٹوٹ جائے، لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ رات کو ہمیں کچھ نہیں پتا سوتے ہوئے، بے شک وضو ٹوٹ جائے، لیکن شروعات کس سے کریں؟ وضو سے کریں. تو یہ بھی ایک صفائی کا حصہ ہے، پاکی کا حصہ ہے. ہمارے اعضاء دھلتے ہیں، وضو آپ کو پتا ہے کہ کتنی فائدہ مند ہوتی ہے، ہم پاک صاف رہتے ہیں، گندگی ہم سے دور ہوتی ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 110، لا یزالو، ہمیشہ رہے گی. اب دیکھیں یہاں پر لا جو ہے نا وہ الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر جب لا لگ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہو گیا یزالو کے آگے زالا یزالو. بیسیکلی یہ زا یا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فعل ماضی آتا ہے زالا اور فعل مضارع آتا ہے یزالو، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے زالو یزالو ہمیشہ رہے گی، تو یہ جب یہ اکیلا ہے نا یزالو جب اکیلا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ نہیں رہے گی. لیکن جب اس کے ساتھ لام آ جاتا ہے، آیت نمبر 109 افامن، تو کیا جس نے، آیت نمبر 109، تو کیا جس نے اسسا بنیاد رکھی. ٹھیک ہے، یہ ورڈ پہلے بھی آ گیا، اسسا فعل ماضی ہے. وہ تو کیا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہو اپنی عمارت کی. اب یہاں پر بنیانہ کس کو کہتے ہیں؟ عمارت کو، اپنی عمارت کی. علی تقوا، تقوی پر، تقوا پر، علی تقوا تقوی پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، وردوان اور رضامندی پر، ردوان رضامندی پر، خیر بہتر ہے، یا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کویشچن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سوچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہاں پر کمپیریزن آ گیا، اب ہے نا، کمپیئر کرو کہ کیا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، اللہ تقوا تقوی پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، وردوان اور رضامندی پر، خیر بہتر ہے، یا اب یہاں پر دوسرا کمپیئر کس سے کیا گیا؟ یا من جس نے، اسسا بنیاد رکھی، بنیانہو اپنی عمارت کی، علی شفا کنارے پر، شفا کہتے ہیں کنارے کو، کنارے پر، جروفن کھائی کے، جروف کھائی کو کہتے ہیں. بیسیکلی جروف جو لغوی معنی ہوتا ہے ایسا کنواں جو پتھر سے نہ بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ جو پتھر سے نہ بنایا گیا ہو ایسے کنویں کا گرنا جو ہے وہ مطلب اس کو گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو پکے کنویں ہوتے ہیں اس کو گرنے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تو اس لیے اس کو پتھر سے بنایا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جروف کا کھائی بھی آتا ہے، تو کھائی کی ہارن گرنے والی، ہارن
گرنے والی فائل ہے یہ. کولیپس ہا وا اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. کولیپس ہونا، گرنا. فا تو انہارا پھر وہ لے کر گری، انہارا وہ لے گری، بھی اسے اس کے ساتھ، فنار آگ میں، جہنما جہنم کی، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوم الظالمین ایسی قوم کو جو ظالمین ظالم ہیں. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ مسجد کس پر بنوائی گئی تھی، جو وہ مسجد ابو عامر نے بنوائی تھی وہ مسجد نقصان پہنچانے کے لیے بنائی تھی. اور وہ کیسی مسجد تھی؟ وہ ایسی مسجد تھی جیسے کہ وہ جہنم کی آگ میں جا کر گری، اور جو لوگ اس کے اندر شامل تھے ان کو ساتھ میں لے کر وہ گری. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کمپیئر کر کے پوچھ رہے ہیں ایسی مسجد جو کہ تقوی پر بنائی گئی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، کیا وہ مسجد بہتر ہے یا ایسی عمارت جو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی ہو، کیا وہ بہتر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بہتر ہے. ظاہر ہے جو مسجد نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جائے گی بیسیکلی وہ مسجد نہیں، وہ تو ایک عمارت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہاں، وہ کیسی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دیا ہے جیسے کہ وہ کھائی کے کنارے پر ہے، یعنی وہ ایک کھائی کے کنارے پر وہ عمارت بنائی گئی اور وہ اس کو لے گری، یعنی لوگوں کو وہ کھائی کے اندر لے گری. اور کھائی میں بھی کیا، جہنم کی آگ. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی دو اس سے تفسیر لی گئی ہے اس کی کہ جہنم میں گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بنانے والے جہنم رسید ہو گئے، جہنم میں گر گئے. دوسرا مطلب یہ کہ جب یہ مسجد گرائی گئی تو حقیقت میں اس کا جو کل بلوا وغیرہ تھا وہ جہنم میں ڈھیر ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کو مسجد کو جلوا دیا گیا، اس مسجد کو ڈھا دیا گیا. تو ایسی مسجد، اس سے یہ ملتا ہے کہ ایسی مسجد جو کہ مسجد کے نام پر بنائی گئی ہو لیکن نقصان پہنچانے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، کسی کو بھی فتنہ یعنی کسی بھی انسانیت کے لیے وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، تو ایسی مسجد یا ایسی عمارت کو ڈھا دینا چاہیے. وہ اس قابل نہیں کہ وہاں پر جا کر کھڑا ہوا جائے. اور پھر دین کے لیے اگر کوئی بھی عمارت بنا رہا ہو تو اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، اس کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا شوق ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی پھر یہاں پر اشارہ کس کی طرف ہے؟ نیت کی طرف، کہ نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے. تو یہاں پر ٹھیک ہے، یہاں پر پھر لاسٹ میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ایسی قوم کو جو قوم ظالم ہے، یعنی ظالم لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ نصرانیت پر ہی وہ انسان مرا تھا جس نے ایسی مسجد بنائی گئی تھی، جو بنوائی تھی نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. آگے دیکھیں آیت نمبر 110. لا یزالو ہمیشہ رہے گی، زا یا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، زالا یزالو. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہاں پر لام لگ گیا. لام جب لگ جاتا ہے، یہ زالا ایک ایسا ورڈ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، جب اس کے آگے لام لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے. اور جب اس کے آگے سے لام ہٹ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیشہ نہیں رہے گی، کیونکہ اس کا میننگ یہی ہے کہ زالا کا ہمیشہ نہیں رہے گی. اور جب لام لگ گیا، لام الف زبر لام نیگیٹو والا، تو ہمیشہ رہے گی اپوزٹ ہو جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ رہے گی. بنیانہم عمارت ان کی، بنیان عمارت ان کی، الذی وہ جو، بناؤں انہوں نے بنائی. بناؤں آتا ہے بنانے کے لیے، بنیان اسی لیٹر سے ہے عمارت، اور بناؤں مطلب دے بلٹ، انہوں نے بنائی. با نون یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، بنا یبنی، بنا بناؤں فعل ماضی، انہوں نے بنائی. ریبتن شک کا سبب، ریب سے ہی بنا ہے، ریبتن شک ورڈ ہے یہ ایک، شک کی وجہ. فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی مطلب میں، قلوبہم قلب کی جمع قلوب، ان کے دلوں میں. الا مگر ان یہ کہ تقطعا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قطعا یقطعو سے بنا ہے، تقطعا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. تقطعو تھا، عین کے اوپر زبر آ گیا ان کی وجہ سے. قلوبہم ان کے دل، واللہ اور اللہ، علیم حکیم جاننے والے حکمت والے ہیں، اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ رہے گی عمارت ان کی جو انہوں نے بنائی شک
کا سبب ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ شک کا سبب کن کے دلوں میں؟ سب لوگوں کے دلوں میں، یعنی جو انہوں نے عمارت بنائی وہ عمارت شک کا سبب تھی، یعنی اب ہمیشہ ہی اس پر شک ہوتا رہے گا۔ اور جو منافقین تھے، یہاں پر منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی جب منافقین نے یہ دیکھا کہ ان کی یہ پلاننگ کوئی کام نہیں آئی اور اس مسجد کو ڈھا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا، ظاہر کر دیا، تو اس سے کیا ہوا؟ ان کے دل جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جب ان کی نیت کا علم ہو گیا کہ ان کی نیت جو ہے وہ خالص نہیں تھی، ان کی نیت تو شیطانیت والی نیت تھی، شیطان ان کے دل کے اندر تھا، اور جو یہ منافقین نے بنائی تھی، تو پھر منافقین یعنی اس مسجد کو دیکھ کر منافقین کا رویہ کیا تھا کہ ان کے دل جو تھے وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں، کیونکہ ان کی پلاننگ وہ کام نہیں آئی نا، جو انہوں نے ٹھان لیا تھا، انہوں نے سوچا تھا کہ یہ مسجد بنائیں گے، مسلمانوں اب ان کے اوپر چڑھائی ہوگی، مسلمانوں کے اوپر چڑھائی ہوگی، جو کیسر روم جو ہے ان کو منانے گیا ہے وہ، اور ہم جو ہے یہاں سے ان کی مدد کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، ساری پلاننگ ان کی چوپٹ، اللہ تعالیٰ نے سب ان کی پلاننگ چوپٹ کر دی، کیونکہ اسلام کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا اٹھتا ہے یا کوئی سازش کرتا ہے تو وہ چلتی نہیں ہے، وہ اپنے گڈھے میں خود ہی جا کر گرتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی آیا تھا، گزر چکا تھا، شاید آگے بھی آئے گا، کہ جو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، دوسروں کے نقصان پہنچانے کے لیے کوئی چالیں چلتا ہے تو وہ اپنی چال میں خود گرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے چالوں سے اور پروپیگنڈا سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جس نے جو چال چلی، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، باہر ہو، کچھ بھی ہو، اگر ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہماری نیت اچھی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، پھر ہمارے خلاف اگر کوئی چالیں چلتا ہے، سازشیں کرتا ہے، تو پھر اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، وہ اپنی سازشوں میں خود گرتا ہے، خود وہ جو ہے اس میں جا کر گرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بخوبی سب کے جانتے ہیں، اور اللہ علیم حکیم، خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔